بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. چلیے جی، مبارک ہو. 16ویں قومی اسمبلی کا انتخابات بھی اس کے ہو گئے، ممبران نے حلف بھی اٹھا لیا، اور آج ایاز صادق صاحب دوسری بار قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی منتخب ہو گئے، اور اب میرے خیال میں پرسوں اتوار کے روز نئے وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہو جائے گا. تو حالات اب لگتا ہے کہ پٹری پہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. لیکن جو کچھ کل ہوا قومی اسمبلی میں اور آج بھی ہوا، شور و غل جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اوبویسلی پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں اور اس کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں. اسی لیے صدر پاکستان نے بھی جو سمری ان کو آئی تھی نگراں وزیر اعظم کی جانب سے، اس کو انہوں نے واپس بھی کیا، لیکن بعد میں انہوں نے قومی اسمبلی کا سیشن کال کر لیا. اس کے بارے میں بہت سی کانٹروورسیز چل رہی ہیں، ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں. تو آج ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں انتخابات جب سے ہوئے 8 فروری سے اور اب تک کے جو حالات رہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. تو ان تمام موضوعات پہ ڈسکشن کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شاہ خاور صاحب. ان کو آپ سب جانتے رہتے ہیں، پاکستان کا معروف نام، ماہر قانون ہیں، اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں، اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں جج بھی رہے ہیں. تو بہت سی کیا اب شمار کریں جی. شاہ صاحب، تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می اگین آن دی سائفر. پہلے تو آپ یہ بتائیے، ایک جنرل سوال میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے، اور میں خود بھی سوچتا ہوں سچی بات ہے، اور ابھی تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا. آپ بحیثیت پاکستانی کہ آپ مطمئن ہیں جو کچھ ہو گیا 8 فروری کو، اور اب انتخابات ہوئے جیسے تیسے بھی ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آگے بڑھنا چاہیے، یا جو کچھ ہوا 8 فروری کو یا 9 فروری کو یا اس سے پہلے بھی، اس کو بس قصہ ماضی سمجھ کے بھول لینا چاہیے، یا اس کو ٹھیک کر کے آگے بڑھنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے. تو آپ فرمائیے، پہلے مجھے جنرل اوپینین دیجیے. بحیثیت شہری، چونکہ ہم ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں اور متاثر بھی ہوتے، تو اگر میں آپ کو اپنی رائے دوں تو میں قطعاً مطمئن نہیں ہوں. اوکے. یہ جو کچھ پچھلے کافی عرصے سے ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور ابھی اس کے ہونے کے امکانات بھی ہیں، تو اس سے تو کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ذی شعور پاکستانی جو ہے، یا تھوڑا سا بھی پروڈنس رکھتا ہو یا درد رکھتا ہو ملک کا، تو وہ خوش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظام حکومت ہے، اور ہمارے آئین نے جو پارلیمانی جمہوریت کا کانسیپٹ دیا ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور کا، اسی پہ ہم نے چلنا ہے. اور ہے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معروضی حالات اور ہمارے جو پولیٹیکل اور جغرافک کنڈیشنز ہیں، 4 صوبے ہیں، اس میں وفاق اور صوبوں کا آپس میں ایک میثاق ہے، جس کی 1973 کا آئین اس کا جو ہے وہ سامنے ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے ذرا آئین کو، جو ادارے ہیں سب نے اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ہم کام نہیں کر رہے آئیڈیلی. اور ہر ادارہ جو ہے وہ اگر آئین میں دیے گئے اپنے حدود کے مطابق اگر کام کرے اور دوسرے اداروں میں مداخلت نہ کرے، تو یہ جو پریشانی ہمیں لاحق ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی اور عوام کو بھی، وہ شاید ختم ہو سکے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تمام اداروں کو اپنے اپنے آئینی حقوق حدود میں رہتے ہوئے کام کریں، ایک دوسرے میں عدم مداخلت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل سچویشن سامنے آ سکتی ہے، اور ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، تاکہ پھر ہم فوکس کر کے یہ جو ہمارے مسائل ہیں معاشی اور دیگر جغرافیائی بھی اور معاشرتی بھی، اور اس سے پھر ہم نکل سکتے ہیں. تاکہ ہم دوسرے شاہ صاحب، دوسرے اداروں کی تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، مطلب کوئی ایسا نہیں ہوتا، کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے کہ ہم جو ہے بال ان کی کورٹ میں پھینک دیں. لیکن یہ بھی تو ستم ظریفی ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیے نا، جو الیکشنز ہونے چاہیے تھے اپنے وقت پہ، وہ نہیں ہوئے 60 یا 90 دنوں میں. اس میں قصوروار اب وہ پارٹی ہے یا پولیٹیشنز خود ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب قصوروار ہیں اس میں، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنی جگہ پہ قصوروار ہیں. اور ہم نے، جیسے میں نے کہا کہ ایک بک ہے، اس کو اگر ہم نے فالو کیا تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اور اب نارمیلٹی جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتی. ابھی بھی آپ کا جو سوال تھا کہ اب کیا ہونا چاہیے، آئیڈیلی یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ابھی اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو گیا ہے، اور بہت سارے نئے اراکین جو ہیں وہ
قومی اسمبلی میں ممبر آئے ہیں. لیکن اگلی سیٹوں پہ تو سارے پرانے چہرے نظر آ رہے ہیں. پرانے چہرے ہیں لیکن ایک نئے بھی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیا ایلیمنٹ آنا جو ہے خوش آئند ہوتا ہے. یہ تو بہت خوش آئند. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ جو پارلیمانی روایات ہیں یا جو کسی زمانے میں جو اسمبلی کا ماحول ہوا کرتا تھا, اپوزیشن بھی ہوتی ہے, اب ٹریجری بینچز بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا ادب احترام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو برداشت کا ایلیمنٹ تو ختم ہو رہا ہے, اور اب ذاتی اٹیکس ذات کے اوپر اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ برے ناموں سے اسمبلی کے اندر یاد کرنا یا پکارنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میچورٹی ہمیں دکھانی چاہیے. اختلافات ضرور کریں, اپوزیشن کا بالکل ایک اہم رول ہوتا ہے کہ وہ ٹریجری بینچز کے اوپر ایک چیک ہوتا ہے ان کا. اسی طرح ٹریجری بینچز جو ہے اس کو بھی اپوزیشن کو بھی لوگوں نے منتخب کیا ہے, ان کا بھی مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے. تو یہ دونوں جو چیریٹس ہیں یہ اکٹھے مل کے جو ہے وہ کورٹ کو چلاتے ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میچورٹی کی ضرورت ہے ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کو. نہیں, پولیٹیشنز بھی تو اسی عوام سے آتے ہیں. بالکل ہے, عوام کا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے اس وقت, سب لوگوں کا عدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدم استحکام تب ہی ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. برداشت کا مادہ ہی نہیں رہا نا. بالکل یہ بات, انٹالرنٹ ہو گئے ہم بحیثیت قوم. بالکل. اچھا, اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, تھوڑا سا قانونی پہلو بھی آپ سے جانتے ہیں نا. دیکھیے, یہ سنی اتحاد کونسل نے خط لکھا 26 فروری کو, یہ ریزرو سیٹس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, مائنورٹی اور خواتین کی شاید 60 سیٹیں ہیں اور مائنورٹیز کی شاید 10 ہیں, تو ٹوٹل ملا کے 70 بنتی ہیں, اور یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت آتی ہیں, جتنی سیٹیں متناسب نمائندگی. اچھا, اب یہ انہوں نے خط لکھا, اور یہ ہے خط جو چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب. وہ کہتے ہیں, the undersigned submits that since no candidate contested in the general elections 2024 on the symbol of Sunni Ittihad Council, therefore the list regarding women candidates does not exist, hence not submitted. کیونکہ بہت سے, بلکہ اکثریت جو ہے پی ٹی آئی کے آزاد جو کینڈیڈیٹس انہوں نے ان کی شمولیت اختیار کر لی. اب ان کی جو معاملہ ہے, ان میں تو کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ ہمیں سیٹیں چاہیے نہیں. انہوں نے تو ایک فیکچول, یہ جو ہیں حامد رضا صاحب نے, صاحبزادہ صاحب نے ایک فیکچول پوزیشن بیان کی ہے. تو اس خط سے اس کے کانٹیکس سے, کیونکہ آپ کا لیگل مائنڈ ہے, اس سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے قانونی اعتبار سے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. میں نے ویسے یہ خط دیکھا نہیں ہے, لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا وہ مبہم خط ہے اور اس میں کوئی واضح چیز نہیں ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے جو کہ ہمیں انفارمیشن ملتی رہتی ہے مختلف ذرائع سے بھی, کیونکہ پاکستان سنی اتحاد جو کہ جس میں بہت ساری تعداد پی ٹی آئی کے آزاد جو ہے وہ ضم ہو چکے ہیں. اب چونکہ وہ ایک اینٹیٹی اس نام سے ہے تو وہ اسی نام سے پہچانے جائیں گے. تو انہوں نے ایک الیکشن کمیشن میں بھی ایک میٹر پینڈنگ ہے, اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اتنی تعداد میں جو لوگ شامل ہو گئے ہیں تو اسی تناسب سے ہمیں خواتین اور جو مائنورٹیز ہیں ان کی نمائندگی دی جائے, کیونکہ وہ تو ان کے ووٹوں کے حساب سے یا ان کی تعداد کے حساب سے تو ان کا, اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو پھر تو وہ اس کا رائٹ بنتا ہے. لیکن یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو اس سے کوئی جو شک ہے آئین کی, جو جس میں یہ تمام چیزیں پرووائڈڈ ہیں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس پہ پولیٹیکل پارٹی کا ذکر ہے, پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ کے اندر. لیکن پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی کی ایک سیٹ بھی ہے تو اس کی اپنی پولیٹیکل پارلیمانی پارٹی ہے جس کا ایک بھی بندہ خود ہی سربراہ ہے اس کا. ٹھیک. تو یہاں پہ میرا خیال ہے جو کنٹروورسی ہے, جو بھی الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو کنسیڈر کیا جائے گا یا یا نیشنل اسمبلی کے اندر جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا ذکر ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ سنی اتحاد نے غالباً وہ جو ایک پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے خواتین کی اور مائنورٹی کی, جو کہ ایک کٹ آف ڈیٹ تھی, مجھے یاد ہے 24 تاریخ تھی اس کی, دسمبر یا جنوری, جب یہ انہوں نے نامینیشن پیپرز جمع کروانے تھے مائنورٹیز کے بھی خواتین کے بھی, اور اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اس پہ رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا جو کٹ آف ڈیٹ ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے وہ والی لسٹ جمع نہیں کروائی,
اور اس میں پرائرٹی لسٹ بھی ان کی نہیں ہے. ایک چیز ضرور ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک پرائرٹی لسٹ جمع کرائی ہے خواتین کی بھی اور اقلیتوں کی بھی, اور ان کی تعداد جو ہے وہ اسمبلی میں اس پروپورشن سے زیادہ ہے. تو پھر تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو بعد میں بھی اکوموڈیٹ کیا جا اس سکتا میں ہے. ایک مسئلہ اور بھی ہے نا, جو الیکشن ہمارا ایکٹ ہے 2017 کا, اس میں شاید ایک پروویژن یہ بھی ہے, شاید سیکشن 206 ہے, کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو خاص تعداد میں اپنی خواتین یا مائنورٹی کینڈیڈیٹس الیکشن میں بھی کھڑے کرنے پڑتے ہیں. جی وہ تو ہے, وہ اس کی پرسنٹیج ہے کہ وہ جنرل سیٹس پہ جنرل سیٹس پہ کھڑا کر. وہ ہے. تو میرے خیال میں سنی اتحاد کونسل کی کوئی خاتون نہیں تھی, میرے خیال اس میں بھی نہیں تھی, اور ان کا پرائرٹی لسٹ بھی نہیں ہے. پرائرٹی لسٹ بھی نہیں ہے. اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ چونکہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد اراکین, جو کہ بالکل شورلی وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ چونکہ شامل ہو چکے ہیں, تو ان کو اس تعداد کے حساب سے اسی پروپورشن سے ان کو نمائندگی خواتین تو آپ کے خیال میں لیگلی ان کو اب سیٹیں ملنی چاہیے؟ اب اصل میں یہ ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اس طرح کا ایشو. ہر چیز پہلی دفعہ ہو رہی ہے. ہاں پہلی دفعہ ہو رہی ہے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد اراکین جو ہے وہ یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں, تو وہ جیتے ہیں, اور انہوں نے پھر ایک پارلیمانی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے. تو یہ کمپلیکیشنز آ رہی ہیں. تو اب یہ الیکشن کمیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کر دینا چاہیے تھا, 2-3 دن سے انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے اس کو, تو تاکہ یہ ابہام دور ہو جائے. کیونکہ قومی اسمبلی کی جو حیت ہے, اس کی جو کمپوزیشن ہے, وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک تمام خواتین اور مائنورٹی کی سیٹس جتنی تعداد ابھی آپ بتا رہے تھے, وہ جب تک پوری نہیں ہوگی تو قومی اسمبلی پوری نہیں ہوگی. لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں اسپیکر کا انتخاب نہیں ہو سکتا یا نہیں. تو یہی تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں نا, بلکہ پریزیڈنٹ کی بھی یہی پوزیشن تھی کہ جب تک مائنورٹیز اور خواتین جو 70 نشستیں بنتی ہیں ٹوٹل, جب تک وہ نہیں آ جاتے, اسمبلی پوری کمپلیٹ نہیں ہوتی, تو آپ یہ الیکشن کیسے کروا رہے ہیں؟ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے نا, مثلا بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے بھی کنٹیسٹنٹس ہیں جو کہ کسی وجہ سے وہ سیٹ 2 سیٹیں ہیں وہ خالی بھی ہو جاتی ہیں, کہ ایک نے ایک سے زیادہ اس پہ کنٹیسٹ کیا ہے. اب آپ سینٹ کی پوزیشن دیکھ لیں, اب میرے خیال ہے 6-7 سینیٹرز جو تھے وہ انہوں نے قومی اسمبلی کا حلف لے لیا ہے, وہ نشستیں خالی ہو گئی ہیں. تو کسی وجہ سے اگر کوئی نشستیں خالی بھی ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو عددی تعداد آئین میں دی گئی ہے وہ اگر پوری نہ ہو, تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کا یا وزیر اعظم کا الیکشن نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو بہرحال کسی نتیجے پر پہنچانا بہت ضروری ہے. الیکشن کمیشن اگر اس پہ کیا فیصلہ دیتا ہے, اگر اس سے بھی کسی کو اختلاف ہوگا تو پھر یہ معاملہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس جائے گا. ابھی ہمارے ہاں قانون اور آئین میں اس وقت موجود ہے کہ صورتحال واضح نہیں ہے, اس کی تشریح ہونا ضروری ہے, تشریح ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ تشریح جب کا معاملہ ہو تو وہ تو پھر یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی بھی قانون یا آئینی شک کی جو ہے وہ تشریح کر سکتے. پھر جو صدر علوی نے جو ایک پوزیشن لی وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہی تھی. میرا خیال ہے وہ بھی متنازع تھی, لیکن ابہام ابھی بھی موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ابہام کو بہرحال دور ہونا ہے, کیونکہ دس از اے میٹر آف فرسٹ امپریشن. پہلے ایسی کبھی صورتحال نہیں ہوئی, اور ایسی صورت میں جب کہ اپنے اپنے طور پر آئین یا قانون کی کسی شک پہ کوئی تشریح کر رہا ہو اور وہ کسی ایک نتیجے پہ نہ پہنچ رہے ہوں, تو پھر اس تشریح کا اختیار جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے پاس. مطلب یہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا کہ میرا خیال ہے کہ فائنلی اس کو پارلیمنٹ دور کرے گی؟ پارلیمنٹ ضرور دور کرے گی, لیکن جو کہ گیون سرکمسٹانسز میں جو آئین اور قانون کی شکیں موجود ہیں اس میں اگر ابہام ہے اور اس میں اگر جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے, تو اس کی تشریح جو ہے وہ آئین کے تحت یا ہائی کورٹس کر سکتی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان. تو آپ فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ معاملہ تو سیٹل ہو گیا, جس طرح آج قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے الیکشنز ہوئے اور اس میں ان کو سنی کونسل اتحاد کا ہی کینڈیڈیٹ بنا کے پیش کیا گیا, عامر ڈوگر صاحب کو. اب وہ معاملہ تو سیٹل ہو گیا کہ یہ سارے لوگ اسی پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے, اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں. پارلیمانی پارٹی اس وقت جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل ہے, جس میں یہ جتنے بھی اراکین ہیں آزاد اس میں شامل ہو چکے. تو اگر اس میں ابہام نہیں رہا, اور اس طرح ہم نے پہلے بالکل ٹھیک فرمایا, تو پھر ان کو مائنورٹیز اور خواتین کی نشستیں دینے میں کیا ابہام ہے؟ اس میں پھر آپ کا وہ جو آپ جس الیکشن ایکٹ کے اس کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ پھر کچھ لمیٹیشنز, وہاں پہ حدود ہیں, وہاں پہ ایک کٹ آف ڈیٹ تھی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مائنورٹی اور خواتین
کی ایک فہرست دینی تھی، پرائرٹی فہرست، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کاغذات نامزدگی بھی داخل ہونے تھے۔ میں نے پھر یہ کہوں گا کہ اس قانون میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر اے پارٹی ہے جس نے اپنے جو پرائرٹی لسٹ دی ہوئی ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں 50 سیٹیں ملیں گی، ان کو 70 مل گئی ہیں، تو وہ اس حساب سے ان کا جو ہے وہ تعداد پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں خواتین اور مائنورٹی بھی بڑھ جائے گی، لیکن انہوں نے اتنے کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کروائے ہوئے اور پرائرٹی لسٹ بھی نہیں دی ہوئی۔ تو اس میں ایک پروویژن موجود ہے کہ اگر آپ زیادہ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ اسی تناسب سے فریش جو کاغذات نامزدگی بھی لے سکتے ہیں اور اپنی پرائرٹی لسٹ بھی۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو اور بھی ہے، شاید آپ نے اس کی طرف ایک اشارہ بھی کیا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملتی خواتین کی اور اقلیتوں کی، تو یا کیا یہ جو نشستیں ہیں، چاہے وہ 20 ہیں 30 ہیں، یہ دوسری پارٹیز کو مل سکتی ہیں؟ دوسری پارٹی کو بالکل مل جائیں گی۔ یہ قانون میں اس کی ہے نہیں ہے، لیکن اس میں جو کیونکہ وہ ہاؤس کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ انٹائٹلڈ 342 سے 343 وہ تعداد پورا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا سنی اتحاد کونسل میں، تو پھر یہ جو سیٹیں ہیں جو کہ اس تناسب سے آنی چاہیے، وہ تمام نیشنل اسمبلی میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو تناسب سے جیتے ہوئے ہیں، اس سے وہ ان کو چلی جائیں گی۔ او لالا، اضافی، یہ تو اچھا، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بتایا ہمیں۔ تو یہ تو پھر ان کی تعداد اور بہت بڑھ جائے گی، پھر بڑھ جائے گی۔ تو اپوزیشن پھر کیا لائمہ عمل اختیار کرے؟ کیا وہ سپریم کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن میں بھی جو زیادہ کنٹیسٹ کیا ہے وہ میجر پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ ٹرین مس کر چکی ہے، آئینی اور قانونی طور کے اوپر وہ حقدار نہیں ہے، اور یہ جو سیٹیں بچ رہی ہیں یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہے ان کے ریشو کے حساب سے اس میں تقسیم۔ پہلے کون سے آئین اور قانون کے مطابق یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ریکنسیلیشن کی فضا بنانی ہے تو یہ جو مین پارٹیز ہیں، خاص طور پہ PMLN ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، MQM، ان کو اب تھوڑا بہت تو ایکوموڈیٹ کہیں نہ کہیں PTI کو کرنا ہی چاہیے؟ میرا خیال ہے کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جن کی میجورٹی ہوتی ہے یا جیسے بھی ہے، ابھی میجورٹی تو خیر نیشنل اسمبلی میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملی، لیکن PTI کے جو بیکڈ جو تھے MNAs تھے وہ سب سے بڑی تعداد میں تو وہ تھے، پھر دوسرے نمبر پہ PMLN ہے، تیسرے نمبر پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو جو بھی گورنمنٹ جہاں بنی ہے، پنجاب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ PMLN کی ایبسولوٹ میجورٹی تھی، انہوں نے گورنمنٹ بنائی، لیکن جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ٹریجری بینچز پہ تو آپ کو ذرا زیادہ لچک دکھانی چاہیے، آپ کو زیادہ میگنینمٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب اسمبلی کے پہلے انوگرل اجلاس میں اس کو پریٹیسائز کیا گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی ہم نے دیکھا ہے کہ KPK میں بھی آج کیونکہ وہاں پہ بھی ون سائیڈڈ ہے، ہاں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولرائزیشن ختم کرنا جو ہے یہ ٹریجری بینچز کا کام ہوتا ہے، کہ ان کو ایک تاثر دینا ہے اپنے ہاؤس میں کہ ٹھیک ہے، تمام اختلافات کے باوجود ہم سب کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، ماضی کی تلخیاں جو ہیں ہم بھلانا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو آگے بڑھنا پڑے گا، جس کے جو تحفظات ہیں۔ اگر PTI یہ سمجھتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جیسے فارم 45 48 کا ڈفرینس ہے، تو اب تو اس کا فورمز جو ہیں وہ تو آئینی طور پہ، قانونی طور پہ موجود ہیں، وہ آپ نے الیکشن ٹرائیبیونلز میں جانا۔ ہاں، یہ بھی ضرور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹرائیبیونلز ہیں کیا وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ جتنی شکایات یا جتنی انتخابی عذرداریاں وہاں جائیں گی تو کیا وہ ڈیسائیڈ ہو سکیں گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی عذرداریوں کے لیے ٹرائیبیونلز کا بھی زیادہ ہونا ضروری ہے، اور اس میں جو ایک مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے ایک خاص عرصے میں کیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کو انشور کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام فورمز موجود ہیں، لیکن چونکہ سسٹم نے آگے چلنا ہے، اس لیے اپنے تحفظات کے باوجود بھی تھوڑی بہت لچک دکھائیں۔ بالکل۔ ناظرین، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو شاہ خاور صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ آج علی امین گنڈاپور صاحب نے، جو KP کے نئے چیف منسٹر ہیں، بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے، تو تھوڑا سا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں، قانونی پہلوؤں سے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے میں بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی شاہ خاور صاحب سے، یہ مجھ سے کوئی کانفیڈینشیل باتیں بھی کر رہے تھے بٹ چیٹم ہاؤس رول کے تحت چونکہ وقفہ ہوتا ہے تو ہم وہ باتیں شیئر نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب شاہ جی یہ بتائیے کہ
نئی پارلیمنٹ بھی اب خیر سے آ جائے گی، سینٹ کے بھی انتخابات کچھ ہو جائیں گے کچھ سیٹوں کے، لیکن چہرے وہی ہیں، زرداری صاحب صدر، شہباز صاحب وزیر اعظم، قائد پی ایم ایل این، وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے خود تو قائد تو رہیں گے نہیں، پھر وہ ایم این اے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایم این اے رہتے ہیں نہیں رہتے، کیا ان کا مستقبل میں کیا کردار رول ہوتا ہے، کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے، بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پھر وہی پرائم منسٹر اور پتہ نہیں وزیر خارجہ بھی شاید. اچھا یہی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا. اس کو تھوڑا سا آپ سیاسی حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا موو ہے ان کی؟ میرا خیال ہے کہ ان کی موو بڑی اچھی موو ہے پولیٹیکلی، ان کے پرسپیکٹو سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ بنے گی، وہ ان کو اتنے زیادہ مسائل کا سامنا ہے اور ان کو بڑے ان پاپولر ڈیسیجنز لینا پڑیں گے، جس سے عوام جو ہے ان سے ناراض ہوں گے. اور یہ چیلنج جو ہے وہ پی ایم ایل این نے قبول کیا ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے قبول کیا ہے، کیونکہ پہلے تاثر یہ تھا کہ پی ایم ایل این کا شاید یہ ان کی جو منصوبہ بندی یہ تھی کہ اگر تو ان کو سمپل میجورٹی مل گئی اور وہ بغیر کسی کی مدد کے حکومت بنا سکے تو پھر تو نواز شریف صاحب آئیں گے وزیر اعظم. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہوگی تو پھر شاید اس طرح کی سچویشن میں، جو کرائسس سچویشن میں، اس میں شہباز شریف صاحب ذرا زیادہ ایکٹیو، یا ان کا پچھلا جو تجربہ رہا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور ان پاپولر ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. ان پاپولر ڈیسیجنز تو لینے پڑیں گے ان کو، لیکن یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے جو اپنی حکمت عملی بنائی ہے کہ ہم آپ کو حکومت بنانے میں تو مدد کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، تو شاید وہ جو ڈسکریڈٹ جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے ایک تحفظات تھے، جب ان کے آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ شامل ہوں. لیکن ہم اس چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اگر کچھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ گئی تو یہ جوائن کر لیں تو گے، شاید جوائن بھی کر لیں. اچھا. تو یہ وقتی ان کی ایک حکمت عملی ہے، لیکن یہ پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے، کیونکہ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، وہ اگر ان کو مل گیا تو کچھ تھوڑی اسٹیبلٹی آئے گی، لیکن پھر ان کو اندرونی قرضے جو ہیں ان کو بھی قابو کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور ان کو عملی طور پہ اقدامات کرنے پڑیں گے، خاص طور پہ پنجاب میں بھی. اور چلیں نگراں حکومت نے جاتے جاتے تو فیول کے پرائسز بڑھا دی، لیے آسانی کر دی. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ 2 سال سروائیو کر جاتے ہیں ان تمام سخت فیصلوں کے باوجود، میرا خیال ہے کرنا چاہیے. میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تجزیہ کیا ہے، کسی کے لیکن پاس کرسٹل بال تو نہیں ہے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس کو 5 سال، کسی بھی حکومت الیکٹڈ کو پورے 5 سال ملنے چاہیے، تاکہ وہ ان کی پالیسیز پہلے وہ ان پاپولر ڈیسیجنز کریں گے، اس سے اگر اکانومی بہتر ہوتی ہے پھر کچھ اپنے اقدامات سے کچھ بہتری اگر لے آئے دور رست، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو آپٹمسٹک ہوں کہ یہ گورنمنٹ چلے گی اور چلنی چاہیے. لیکن وہ اپنے اہداف کیسے پورے کرتے ہیں، وہ نارملی جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایسی سچویشن میں حکمت عملی ہوتی ہے کہ 2 سال تو آپ ان پاپولر ڈیسیجنز لیں، اس کے بعد تیسرے سال سے کچھ بہتری شروع ہو، چوتھا بھی بہتری کی طرف جائے، اور 5ویں جو آخری سال ہے اس میں اتنے زیادہ ریلیفز دے دیں لوگوں کو اور ترقیاتی کام کریں تاکہ آپ مطلب یہ ہے کہ 2024 میں بڑی مشکلات ابھی آنے والی ہیں، رمضان کے بعد خاص طور پہ بالکل آئیں گی. اور اس میں جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن جو ہے وہ آپ کو قومی اسمبلی میں بھی ملے گی اور صوبائی اسمبلی میں بھی ملے گی. اچھا یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم بہت زیادہ لگتی ہے دلچسپ کہ کسی طریقے سے گورنر سندھ کی پوزیشن ان کو مل جائے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ایک پریزنس تو چاہتے ہیں، کیونکہ گورنر سندھ جو ہے ویسے گورنر کا جو عہدہ ہے فگر ہیڈ ہے، لیکن بہرحال ایک سمبولیکلی ان کا ایک ہے کہ جی صوبے کا چونکہ وہ آئینی ہیڈ ہے تو وہ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوں، تو کم از کم وہ جو حکومتی امور ہیں یا ریاستی امور ہیں ان میں ان کی ایک شرکت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کا مطالبہ جائز بھی ہے تاکہ ایک بیلنس قائم رکھنے کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کو اوبلائش کرے گی؟ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں انہوں نے ابھی دوبارہ جو ان کا ریوائول ہوا ہے اور ان کو مین سٹریم میں رہنا بھی ضروری ہے. آڈیو لیکس ہو گئی ہیں جی کہ وہ تو سارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے. بہرحال دیکھیں میں آپ کو واسف صاحب بتاؤں کہ یہ ڈسکشن جو ہے نا، یہ لیکس یا یہ مینڈیٹ چرانے والی باتیں تو ہم شروع سے سن رہے ہیں. 2018 میں بھی یہی بات تھی، 2013 میں بھی یہی بات تھی، 2008 میں بھی یہی بات تھی.
ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور میں آپ کو دوسری ایک بات بتاؤں, یہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا. اس وقت جو ایک حالات جو اس پولرائزیشن کے نظر آ رہے ہیں کہ بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہیں دو مین پولیٹیکل فورسز, ان کا آپس میں نزدیک ہونا. آپ کو لگتا ہے گیون عمران خان's پرسنالٹی, آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے؟ ایسا لگ نہیں رہا, کیونکہ وہ بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں اس معاملے میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلس ناٹ امپاسبلس. تو اب دیکھیں نا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کتنے غلط الفاظ استعمال عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں, ان کی پارٹی بھی کرتے, خود ابھی جو چیف منسٹر آئے ہیں جو ان کے کمپیٹیٹر تو یہ تھے. کیا دونوں مولانا صاحب اور عمران خان صاحب کوئی مل پائیں گے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ آج ان کے پاس جا رہے ہیں ان کی کسی بھی معاملے میں ان کی حمایت لینے کے لیے اور گئے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کم از کم ایک اتنے تو ایک فلیکسیبل ماحول رکھیں کہ کل آپ کو اگر ملنا پڑے تو پھر آپ کے جو گزشتہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہوئے اس پہ آپ کو ندامت نہ ہو. اچھا, یہ بیرسٹر گوہر جو اس وقت ہیں اوور آل انچارج پی ٹی آئی کے, جی ان کا ایک میں ابھی پڑھ رہا تھا ایکس پہ ایک پوسٹ تھی کہ جی یہ جتنے بھی ان کے قائدین ہیں, نعمان خان, شاہ محمود قریشی, بشرا بی بی صاحب, یہ تمام جلد ہی جیل سے باہر آ جائیں گے. تو یہ کس طرح قانونی اعتبار سے کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں آ بھی سکتے ہیں, دیکھیں اس تو کوئی ایسا مطلب ضمانتیں ہو سکتی ہیں؟ ہو بھی سکتی ہیں بالکل. دیکھیں عدلیہ جو ہے اگر جو 14 سال قید ہوئی ہے وہ کس طرح مطلب اس کو ٹھیک ہے غلط ہے وہ تو الگ بحث ہے, لیکن قانونی اعتبار سے کیا یہ تمام شخصیات باہر آ سکتی ہیں جبکہ ان کو قید سنا دی گئی ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہمیں قانون کو دیکھنا پڑے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی کم سزا ہوگی اتنا ہی, کیونکہ اب اپیل ہے, اپیل تو اپنے ٹائم پہ لگتی ہے, تو اس جو اپیل کی جو پینڈنسی کے دوران جو ضمانت کا یا سسپینشن آف سینٹینس کا یا سزا کی معطلی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو قانون میں موجود ہے کہ اگر بہت عرصے تک جو ہے وہ اپیل کے لگنے کے چانسز نہ ہوں تو پھر اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ سزا کا حجم کیا ہے. جس طرح مریم نواز کے کیس میں بھی ہوا شاید. جی بالکل. اور شاید نواز شریف وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سزا جتنی کم ہے, لیسر پنشمنٹ میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ اس میں سزا معطل ہو جائے. لیکن یہ ایک فوجداری قانون کا ایک طریقہ ہے کہ 10 سال اور 10 سال سے زیادہ اگر سزا ہو تو اس میں چونکہ ضمانت بھی مشکل سے ملتی ہے تو اس میں سسپینشن آف سینٹینس سزا کی معطلی بھی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن یہ عدالتوں کے سامنے میٹیریل کی بات ہے کہ ان کے سامنے جو کیس رکھا گیا ہے اس میں کتنی جان ہے یا اس میں کتنی شہادتوں کو جو ہے پراپرلی اپریشیٹ کیا گیا ہے, تو اس کا بھی تھوڑا سا سزا کی معطلی کے دوران اس کو عدالتیں دیکھ لیتی ہیں. تو یہ جو بیرسٹر گوہر بات کر رہے ہیں تمام اپنے رہنماؤں کی کہ وہ رہا ہو سکتے, وہ کوئی ایسا ناممکن بات بھی نہیں ہے. اچھا, انہوں نے صرف یہ ہے کہ اپنا کیس پلیٹ کرنا ہے اور جو پروسیکیوشن کا کیس ہے اس پہ ڈینٹ ڈالنا ہے تو ان کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے. اچھا اب یہ آج علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی بڑی زبردست تقریر کی کے پی چیف منسٹر, اور انہوں نے کچھ کہا کہ جی بہت سے معاملات ہیں کہ ہم اب سختی سے چلیں گے, اور جن لوگوں نے بھی ہمارے خلاف جو بھی FIRs وغیرہ کاٹی ہیں, جو بھی اقدامات لیے ہیں, ان کو ہم اس کی چھان بین بھی کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں خاص طور پہ اس میں آبویسلی بہت گرفتاریاں بھی ہوئیں, سب کچھ ہوا. اب علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں, اور یہ تحریک انصاف کے بانی کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ اس میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. تو کیا یہ مطالبہ ان کا درست ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس پہ حکومت کو کوئی ذرا کنسیڈر کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری کسی بھی عوامی اہمیت کے معاملے پہ ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں باقاعدہ ایک قانون موجود ہے, کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ 2017. اوکے. اس میں یہ کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو کہ عوامی مفاد کا ہو یا جس میں لوگوں کی انٹرسٹ ہو اور اس کا حل ہونا یا اس کی تحقیق ہونا ضروری ہو, تو وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی ایک کمیشن بنا سکتی ہے, جوڈیشل کمیشن بھی, فیکٹس فائنڈنگ بھی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے بڑے افسوسناک واقعات کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی اور ان کی جو حرمت ہے وہ پامال ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن ایسا تھا کہ جس دن ہمارے جتنے دشمن ممالک ہیں وہ تو شادیانے بجا رہے ہوں گے, بہت خوش تھے. تو وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیک ڈے تھا. لیکن اس میں جن لوگوں کی شمولیت واقعی بڑی ویزیبل ہے, جن کے خلاف شہادتیں موجود ہیں, تو پھر اس میں کیا امر مانے ہے کہ وہ جو عدالتیں ہیں
اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ان کا ٹرائل کر رہی ہیں، تو ان کا ٹرائل ابھی تک کیوں مکمل نہیں کر سکا؟ اور ابھی ان میں سے اگر کسی کے خلاف زیادہ مواد نہیں ہے تو وہ حقدار تھے کہ وہ بری ہو جاتے، اور جو واقعی اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک جو سزا کی یا جو انصاف کی فراہمی میں جو تاخیر ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ تو جو لوگ ملوث تھے ان کو ضرور سزائیں ہونی چاہیے، جن کا رول کم ہے وہ ایگزونریٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام کی ایک خرابی ہے۔ کیا یہ جو ایک نقطہ بیان ہوتا ہے، جو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں مختلف مواقعوں میں، کہ جو واقعہ ہوا ہے دیکھیے کہ اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ جس طرح مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو کو جب قتل کیا گیا تو یہی کہا گیا کہ دیکھیے اس کا بینیفٹ کس کو ہوا۔ یہاں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو بینیفیشری نہیں ہے اس کی۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک پرابلم بتاؤں، کیونکہ یہ واقعہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا، یا تو ایک پرٹیکولر واقعہ ایک جگہ پہ ہو تو اس پہ تو آپ ایک فیکٹس فائنڈنگ بنا سکتے ہیں یا جوڈیشل انکوائری کر سکتے ہیں۔ اب ایک واقعہ پشاور میں بھی ہوا ہے، کوہاٹ میں بھی ہوا ہے، وہ جناب منڈی میں بھی ہوا ہے، لاہور میں، میاں والی میں بھی، گجرانوالہ میں بھی۔ تو آپ تمام واقعات کو یکجا کر کے کیسے جوڈیشل انکوائری کر سکتے ہیں؟ یا تو پھر ہر ایک کی اپنی اپنی جوڈیشل انکوائری ہو جو واقعات ہوئے، جو کہ دردنوں کی تعداد میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک قانونی رستہ ہے اپنے آپ کو جو ہے ثابت کرنے کا کہ آپ بے گناہ ہیں، وہ میرا خیال میں اختیار کیا جائے۔ اور جیسے بھی آپ علی امین گنڈاپور صاحب کی، میں نے خود تقریر سنی نہیں ہے لیکن آپ سے بھی سنا، ادھر ادھر سے بھی سن رہے ہیں کہ وہ بڑی سخت تقریر ہے، کہ اس میں انہوں نے اداروں کو اور جو آپ کی سول بیوروکریسی ہے یا پولیس ہے ان کو بھی بڑے سخت جو ہے ان کو دھمکیاں دی ہیں یا انٹیمیڈیشن تنبیہ کی ہے۔ تو اس طرح بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں نہیں چلتی۔ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پالیسی کیا ہے۔ اب کے پی کے میں ان کو بہت بھاری مینڈیٹ ملا ہے، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی انہوں نے سویپ کیا ہے۔ تو اب اتنی طاقت اور مائٹ کے بعد آپ میں تھوڑا ٹھہراؤ آنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، تاکہ آپ ڈیلیور کریں۔ اور دیکھیں علی امین گنڈاپور میرے لیے بڑے محترم ہیں، وہ الیکٹڈ ہیں، وہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی جیتے ہیں، صوبائی کا بھی، اپنے حلقے میں ان کو بڑی پذیرائی ملی، ان کو پورا حق ہے کہ وہ کوئی بھی عہدہ لیں۔ لیکن آپ کسی کے مزاج اور اس کے سٹائل کو اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اور بھی ایسے بہت سے لوگ موجود تھے، ذرا معتدل اور ذرا سافٹ سانس لینے والے، سب کو ساتھ لے کے چلنے والے۔ اب چونکہ ان کو آپٹ نہیں کیا گیا، اور علی امین صاحب جو کہ بہت زیادہ تو یہی ہے کہ ایگریسو، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھی امید نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس سے پھر یہی ہوگا کہ پھر آپ کی بیوروکریسی سے، پولیس سے، انتظامیہ سے، گورنمنٹ کا ٹکراؤ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مینڈیٹ ان کو لوگوں نے دیا ہے وہاں سے آپ کی توجہ کم ہو جائے گی اور آپ یہی کرتے رہیں گے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ سیاست و سفارت میں جو بات آپ کہتے ہیں وہ تو امپورٹنٹ ہوتی ہے، بٹ جس طرح آپ کہتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ پولیو مہم شروع ہو چکی ہے، شاہ صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر سید جمال رضا کو کراچی سے بھی لیں گے، تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر آل یہ پولیو کا جو مرض ہے پاکستان سے ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ اس وقت پاکستان میں پولیو کے خلاف مہم چل رہی ہے، ایک ہفتہ 26 فروری سے 3 مارچ تک، اور میں خود بھی بلکہ تجربہ میں نے کیا، گھر گھر میں لوگ وزٹ کر رہے ہیں، جہاں بھی بچے ہیں 5 سے 6 سال تک ان کو ڈراپس پلائے جا رہے ہیں۔ تو ایک اچھی مہم ہے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ دنیا میں تو یہ پولیو کب سے ختم ہو گیا، لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ موذی مرض باقی ہے۔ حکومتیں کوششیں تو کرتی رہتی ہیں، لیکن کچھ خاطر خواہ کامیابی ہوئی بھی ہے، سچی بات تو یہ، کیونکہ اب اکا دکا واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اکا دکا واقعات بھی ہمیں نہیں ملنے چاہیے۔ تو اس وقت میرے ساتھ زوم پہ موجود ہیں ڈاکٹر سید جمال رضا صاحب جو ماہر امراض اطفال ہیں، تو ان سے کچھ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ شاہ خاور صاحب کا تعلق کے پی سے، اور کے پی میں خاص یہ پرابلم بھی ہے، تو تھوڑا سا ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا معاملات وہاں پہ کیا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کین یو ہیئر می؟ جی بالکل۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیوں یہ مرض جو ہے ابھی تک ہمیں کچھ ایسے کیسز مل جاتے ہیں پاکستان میں، تو اس وقت پاکستان میں کتنے کیسز پولیو کے آپ کے سامنے آئے ہیں اس وقت؟ جی دیکھیے، پاکستان میں اگر آپ
تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو بہت زیادہ کیسز تھے اور ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے ایک وقت تھا کہ 2020 میں ایک کیس رپورٹ ہوا تھا اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اب ہم شاید پولیو سے چھٹکارا پا چکے ہیں تقریباً. لیکن پھر 2022 کے اندر کوئی ہمارے پاس 20 کیسز دوبارہ ظاہر ہوئے اور 2023 میں 6 کیسز ظاہر ہوئے. تو اصل میں دقت یہ ہے کہ جب تک مکمل طور پر وائرس کا خاتمہ نہ ہو جائے اور وہ وائرس یہاں گھومتا رہتا ہے، ایک پاپولیشن جو سسیپٹیبل ہوتی ہے، جو اس سے گزرتی نہیں ہے یا ان کی اپنی امیونٹی کم ہوتی ہے بچوں کی، تو وہ اس سے پھر متاثر ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ مہم بار بار چلائی جا رہی ہے، بہت سالوں سے چلائی جا رہی ہے، اور یہ ایک فٹیگ فیکٹر یا لوگوں کے اندر ایک اس سے ایک بددلی کا عنصر آ جاتا ہے کہ جی ہر دفعہ ہم ٹیکے پلا رہے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں دوبارہ. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے، پورے ملک کی صحت کے لیے اور بہت ساری اس کے اندر دنیا بھر کے بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہلک بیماری سے مکمل خاتمہ پائیں. جب تک مکمل خاتمہ نہیں ہوگا، ایک کیس بھی ظاہر ہوگا، ایون انوائرمنٹ کے اندر بھی سیمپل ظاہر ہوتے رہیں گے تو بھی خطرہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. اگر ہم انوائرمنٹ کے سیمپل پہ نظر ڈالیں تو 2022 میں پاکستان میں کوئی 37 انوائرمنٹل سیمپل تھے جو کہ پازیٹیو آئے تھے، جو یعنی مختلف سائٹ سے جو ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں پانی کے اندر آمیزش کا خطرہ ہوتا ہے، تو 37 سیمپل آئے تھے. اور 2023 کے اندر 126 ایسے سیمپل آئے تھے پازیٹیو. اور ابھی تو یہ سال ہمارا شروع ہوا ہے اور ابھی 30 سیمپل انوائرمنٹ کے پازیٹیو آ چکے ہیں. گرچہ خوش قسمتی سے اس سال ابھی تک پولیو کا کیس سامنے نہیں آیا، اور گزشتہ سال بھی ہماری تعداد اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں خاصی کم تھی، یعنی 20 سے 6 کے اندر ہم آ گئے تھے. اور اس سال الحمدللہ کوئی کیس ہمارے سامنے ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے. مگر اس کے باوجود یہ جو انوائرمنٹ کا سیمپل پازیٹیو آنا وائلڈ پولیو وائرس کے لیے خاصا تشویشناک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وائرس ہے وہ مسلسل سرکولیٹ کر رہا ہے اور اس میں کمی. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کسی خاص علاقے تک محدود رہتا ہے یا لوگوں کے ٹریول کرنے سے آگے پیچھے یہ آگے مثال کے طور پر اس وقت سچویشن کیا ہے، کس علاقے تک محدود ہے یہ؟ نہیں، اس وقت کئی علاقوں میں، کراچی میں پچھلے کچھ دنوں میں بہت سارے انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آئے تھے اور اس کے بعد کیس رپورٹ بھی ظاہر ہوئے. اور اسی طریقے سے ٹریولنگ یقیناً اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر رول پلے کرتی ہے کہ ایک ان امیونائزڈ بچہ جو کہ پولیو وائرس شیڈ کر رہا ہے. دیکھیے، پولیو میں یہ سمجھنا ہے کہ ہر کسی کو جو پولیو وائرس سے افیکٹ نہیں ہوتا اس کو پولیو نہیں ہوتا. اگر 100 بچوں کو پولیو ہو، یعنی پولیو وائرس افیکٹ کرے، تو اس میں سے شاید ایک یا ایک سے بھی کم بچے کو پولیو کی بیماری ظاہر ہوتی ہے. لیکن وہ وائرس اس کے جو ہے فضلہ اس میں خارج ہوتا رہتا ہے وائرس، اور وہاں سے وہ شامل ہو کے دوسرے لوگوں کو انوائرمنٹ میں شامل ہوتا جاتا ہے. تو لہٰذا وہ جب بچہ کہ جو پولیو شاید اس کو ظاہر تو نہیں ہوا لیکن اس کے جسم سے پولیو وائرس کا اخراج ہو رہا ہے، تو وہ اگر ٹریول کرتا ہے ایک علاقے سے اٹھ کے دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے. خاص طور پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی ٹریفک خاصی کامن رہی ہے. تو جب وائرس ادھر سے ادھر ٹریول کرتا ہے، بچہ ٹریول کرتا ہے یا فیملی ٹریول کرتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ وائرس بھی ٹریول کر جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پورے علاقے کو کنٹرول کیا جائے جہاں سے فضلہ میں وہ وائرس. تو یہ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ اور کوئی افریقہ کے ممالک میں بھی ہے پولیو ابھی تک؟ نہیں، اب تو جو وائرس انڈیمک ایریا ہے وہ صرف پاکستان اور افغانستان ہے کئی سالوں سے، اور اسی لیے پوری دنیا کا فوکس بھی ہم پر ہے. کئی دفعہ یہ بھی انٹرنیشنلی یہ اس بات پہ تذکرہ ہوا اور اس بات کی ڈسکشن ہوا کہ جی پاکستان اور افغانستان سے دنیا کی ٹریولنگ کی پابندی لگا دی جائے، بند کر دی جائے کہ نہ رہے گا باس، نہ بجے گی باسی، نہ کوئی یہاں سے جائے گا، نہ وائرس کہیں اور ٹریول کرے. اچھا، یہ جو لوگوں کے خدشات ہیں کہ یہ پولیو سے پتہ نہیں کچھ اور پرابلمز ہو جاتے ہیں، امپوٹنسی کے ایشوز بھی ہمارے خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز میں بہت سی بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے. باتیں بہت دفعہ ہوئی ہیں کہ اس طرح کے کوئی خطرات بالکل اس کی کوئی حقیقی وجہ شامل نہیں ہے، اور یہ صرف لوگوں کے خدشات ہیں یا بدگمانی ہے یا ڈس انفارمیشن یا پروپیگنڈا ہے. کیونکہ یہی پولیو وائرس کی ویکسین تمام دنیا میں استعمال ہوئی ہے، اسی سے پولیو وائرس کا خاتمہ ہوا ہے.
تو کوئی وجہ ایسی نہیں ہے. یعنی ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں اور مڈل ایسٹ کے اندر، یہ تمام جگہوں سے پولیو کا خاتمہ اسی ویکسین سے ہوا ہے. تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی الگ ویکسین ہے یا کوئی الگ ہمارے اندر مخلوق ہے کہ جس سے اس کو نقصان پہنچے. اور یہ صرف ایک پروپیگنڈا سمجھ لیجئے، لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں. اچھا، ویکسین جو ہے اس کا، پولیو کی جو ویکسین ہے، اس کو لینے میں کوئی خاص مدت ہے؟ پیدا ہوتے ہی نومولود کو دے دی جا سکتی ہے؟ جی، نومولود کو بھی دی جا سکتی ہے، اور 5 سال کی عمر تک ہم کہتے ہیں کہ بار بار جو ایک روٹین جو امیونائزیشن کی کیمپین ہے اس کے اندر بھی پولیو شامل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پولیو کی مہمات چلائی جاتی رہتی ہیں. لیکن روٹین امیونائزیشن میں اس وقت سے فائدہ اٹھاؤں گا اور یہ لوگوں کو بارہا تاکید کروں گا کہ صرف پولیو کے قطرے ہی تمام حفاظتی خطرے نہیں ہیں، بلکہ اور بہت ساری مہلک بیماریاں ہیں. خناق ہے، خسرہ کے بڑے کیسز آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے، جن کی عمر ہے حفاظتی ٹیکوں کی، ان کو لے کے جائیں اور تمام حفاظتی ٹیکے لگائیں، کیونکہ یہ ساری بیماریاں مہلک ہیں. پولیو کا تو ہم بہت تذکرہ سنتے ہیں، مگر میزلس سے اموات ہوتی ہیں. میزلس کی بہت خطرناک اس کے کانسیکوینسز اور اثرات ہیں. خناق کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں، تشنج کے مریض ہم دیکھتے ہیں. تو یہ تمام بیماریاں، نمونیا ہے، ڈائریا ہے، یہ تمام بیماریاں جان لیوا ہیں، خطرناک ہیں، اور ان کے خلاف ویکسینیشنز موجود ہیں جو بالکل مفت لگائی جاتی ہیں سرکاری مراکز سے. تو ضرور اپنے بچوں کو لے کے جائیں اور تمام جتنی بھی ویکسینز اویلیبل ہیں وہ سب لگوائیں. چلیے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن ڈیسائفر اور ایجوکیٹنگ اس آن دس ایشو. تھینک یو. اپنے خاور صاحب، یہ دیکھیے نا، جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ لوگ، تھینک گاڈ کہ بھی دیکھیں 6 سے 20 کیسز ہیں صرف، لیکن بہرحال احتیاط تو کرنی چاہیے. دنیا میں اور کہیں بھی نہیں رہا. تو پاکستان ایک لحاظ سے واحد ملک رہ گیا افغانستان کے ساتھ جہاں پہ یہ پولیو ابھی تک ہم اس کو پوری طرح ڈیسیمیٹ نہیں کر پائے. یہ کلچر اور سماجی ایشو بھی تو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک انسداد پولیو مہم ہے، اور پولیو مہم کے انسدادی کے اوپر بھی ایک مہم ہے جو نیگیٹو چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں خود بڑے غور سے سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے جو پولیو کے متعلق یا اس کے پھیلنے کی کس طریقے سے پھیل سکتا ہے، کیسے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے. میری بھی آج آگہی ہوئی ہے، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے، اور خاص طور پہ جو ہمارا بلوچستان ہے یا KPK ہے، وہاں پہ ایک تاثر ہے جیسے جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا. یہ غلط تاثر ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی آگاہی جو ہے، کیونکہ ہمارا KPK اور بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا جو ایک سینٹر ہوتا ہے وہ علاقے کی مسجد ہوتی ہے، اور اس کے جو امام ہوتے ہیں وہ ان سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں چیزوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ یہ اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو دعوت دیں کہ یہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ جو مہلک بیماری ہے یہ خاتمہ ہو چکا ہے. تو وہ جب اس میں عوامی سطح پر ایک آگاہی کی مہم جائے گی تو میرا خیال ہے کہ لوگ خود اپنے بچوں کو سینٹرز پہ لے کے جائیں گے، اور یہ ٹیموں کو جو ہے وہاں پہ گھر گھر نہیں جانا پڑے گا. ایسے یہ ٹیموں کو بھی دیکھیے، بڑی ہیٹس آف ٹو دیم. اور آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف پہلے کاروائیاں بھی ہوتی رہیں، کاروائیاں ہوئیں اور قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے سارے معاملے میں. لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ والنٹیئر کر کے وہ گھر گھر جاتے ہیں اور اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر بھی یہ ایک قومی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. چلیے، بہت شکریہ شاہ صاحب فار جوائننگ می اگین آن ڈیسائفر. تو ناظرین، آج ہم نے تھوڑی قانون کی، نئی قومی اسمبلی کی بات بھی کی، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ پولیو کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو ہمیں بڑی سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ یہ مہلک بیماری ہے، اور فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو پولیو ویکسین نہیں دیں گے تو پھر بیچارہ وہ بچہ جو بھی ہے اس کی تو پورا مستقبل خراب ہو گیا، زندگی خراب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استطاعت دے کہ ہم اپنے آنے والی جنریشنز کا خیال رکھ سکیں. تو آج کا ڈیسائفر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل شب انشاءاللہ 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.